کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام جب کمزور تھا نا، اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے، اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے، کلا وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا، جائیں گے دونوں جنت میں، لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عرب کے سردار تھے نا، یہ بھی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، دور خلافت، یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے۔ تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا، حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی۔ حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم تو سردار ہیں۔ تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی، ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا، اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو، اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں۔ اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا۔ تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں۔ حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ، مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے، حضرت عمر سے لڑ پڑتے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں۔ کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے۔ کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے۔ بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے زیادہ اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی۔ عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا، کہ بھئی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو، تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے، شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام تھا محمودہ۔ یہی ہوگا نا، اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو اسی طریقے سے عورت کو غصہ آئے گا نا، بھائی کیا بھائی، جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا گلوکار تھا، وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھی، بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی، جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا۔ اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں، اور یوں لگا تو اب عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں۔ بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر، ڈیٹول سے نہا لے، اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے، تھوڑا سا ریگمال مل لے، بس ختم ہو گیا۔
وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلک تیاری. مجھے یہ زنانہ پن، زنانہ سمجھتے ہو، نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں. عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے، سمجھتے ہو، پاجامہ استغفر اللہ، یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے. وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا رکھی ہے، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا، دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا. تو وہ کچھ لکھ کے دو. کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں، میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے. پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت. بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے. میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھٹا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے، اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ لینی چاہیے. وہ بار بار ذہن میں نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، بھول جاتا ہے آدمی. تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا، تو کچھ یاد ہو گئی مجھے، اتنی پڑی تھی. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں، حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے، عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں. تو یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے. تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ابو سفیان، گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حملہ بہت سخت تھا. حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا. تو یہ اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دی ہیں، تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دے دی. وہ بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے، شہادت بہتر ہے، کس منہ سے کر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے، خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئی. ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی پورے ماشاءاللہ، ان کے بیٹے جوان، بڑے لمبے بیٹے. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں، یعنی آدھے عربی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. ہوا کیا تھا، جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں، تو رائل فیملی کی ایک شہزادی، ان کے رشین کے آرمی کے خلاف یہ بندہ، ایک تو اتنے بڑے بال ان کے اور پٹے والے یہاں تک بال، بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی؟ بولو، ایسا مجاہد چاہیے مجھے. ظاہر ہے ناز میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی، ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ، ٹھیک ہے. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، اس غربت کے فضائل نہیں ہیں جو آپ کی حماقتوں سے ہو، کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا، ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے، اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اگر زندہ ہیں، وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے، ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے کیا کی، وہ کیا تھا، حضرت ہندہ نے جب اشعار پڑھے ہیں نا، اور باقیوں نے بھی، تو وہ سب کیا ہوئے ہیں، پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی؟ آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا، تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی ہے. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں، ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا، اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے، آفیسر تھے. بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے، قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا، ایسے کھمبے کی طرح نہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے. 60 40 50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے. ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، اور جو بھی دین کی خدمت ہے، وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی، ہم ان سے بہت، حالانکہ ہم تو 17 18 سال عمر تھی ہماری اس وقت. تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں
کہ وہ ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا وہ سارے زخم منتقل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی بھی ہوتی ہیں. اگر وہ نہ کی بھی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے. بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی جب موقع ملے, اتنی مقدس رات ہے, آپ اس رات میں کیا کر لو, توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا, جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں. یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں, کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے, کتنی نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے. ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین میں بہت عبادت کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے یہ. ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو تھے, عیاش تھے, اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ, پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے, وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے, بہت پہلے پڑھا تھا, تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار, ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے, کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے, بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایمان پہلے کافر تھے, ایمان قبول کیا, مسلمان ہوئے, اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے, تو میں کیا کرتا تھا, میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر, میرے حوالے کر دے, میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. تو مالدار تھے, تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے, لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا, کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا, اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے, بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا, تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ بھی بجا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی, تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت الم یأنی للذین آمنوا, اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا, کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ, اوت الکتاب کو بھی, یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی, انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا, کس میں لگ گئے, نائٹ کلبوں میں, شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے, سخت.
اتنے سخت ہو گئے، اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا، دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم، اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم۔ تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا، تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ، کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے، کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہو۔ جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے، یہ آیت، کیونکہ عربی تو جانتے تھے، فوراً انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ دیکھو، أَلَمْ يَهْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا۔ انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت۔ کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا، بس یہ لاسٹ تھا، آخری تھا۔ وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے، وہیں سے کیا کیا، واپس پلٹے، اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آن یا ربی۔ قد، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے اللہ کی، اور یہ بار بار نہیں ہوگی، ایک دفعہ ہوئی ہے، اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا۔ فوراً پلٹے، قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا وقت، اور پھر وہی کیا جو میں نے بھی بتایا، زندگی جوانی گناہوں میں انہوں نے کہا اب میں اس کی تلافی کروں گا۔ تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے۔ تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں، عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا۔ تو بھائی ہم سب کی، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا، اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں۔ میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں، کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے۔ یہ بھوک کی طرح ہے، بھوک کی طرح۔ آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے، چند دن صبر کرے گا، اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو، کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے، اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے۔ تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے۔ یہ تو نیچرل ہے، ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی۔ ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے، اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے۔ آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے۔ یہ تو نیچرل ہے۔ تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو۔ اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے ہے کہ ملے دونوں آپس میں، لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے، میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا۔ کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے، کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے، اور ایک انسانوں کا، پیغمبروں کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا۔ وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو تم، تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی۔ تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو، جلد نکاح کو پروموٹ کرو، زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی۔ اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے۔ کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو، بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں، بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت، بولو نہیں، یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لینا،
گواہوں سے ثابت ہو جائے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو، اتنا بڑا جرم ہے، اور کمارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو۔ یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں۔ اللہ کو زنا سے بہت تھوڑی نفرت نہیں ہے، بولو بہت زیادہ نفرت ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے، مصر کے محل میں تھے، ملازم تھے، بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے، دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے، تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں دل ان کا بھی مائل تھا، کیونکہ نوجوان تھے، وہ شہوت ان میں بھی تھی، دل مائل تھا، اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے کہ اجنبی ملک میں، تو کیا کہہ رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جا رہا ہے؟ بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے، وہ کیا ہے؟ نکاح، اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو، شادی کرو، ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ، ایسی کی تیسی، کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں۔ میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں، مجھے پتہ ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں، یہ تمیز سے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن، ابا بھی کہے گا ویل ڈن، اماں بھی کہے گی، فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ پاگل ہو گیا کیا؟ تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی، وہ بھی برائی سے بچیں گے۔ یونیورسٹیوں میں دیکھو نا، یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں، بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی ہیں یونیورسٹی، اسکول، کالج، سب گدھے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے۔ انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ، گدھے گھوڑے بن رہے ہیں۔ 4 بیویاں رکھو، سر اٹھا کے جیو ایسی، گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے، باہر تو اٹھاؤ گے نا، ایسے کی تیسے یار۔ تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے، تھوڑے دن بےزتی ہوگی پھر عزت ہوگی، پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی، کیا کرنا ہے دوسروں سے۔ اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے، غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ۔ اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے لِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ حَرَائِرْ مِنْ كَرَامَاتِ بَنِي آدَم، کہ غلام جو ہے نا، چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو، اور انسان غلام بن نہیں سکتے، وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ، تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے، جنگی قیدی ہے نا وہ، غلام بن گیا وہ، تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن جو آزاد آدمی وہ پورا، چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں، تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا، یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہتے ہیں 2 لے کے گھوم رہے ہیں، 3 لے کے، سب بےزتیاں کریں، نہ نہ نہ، اللہ کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو عزت دینا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے ہیں، وہ عزت دار ہے۔ اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں غصہ ہو جاتی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی تو شادی ہو گئی، بہت سی بیوہ طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں، وہ بھی تو عورت ہی ہے نا بھائی۔ تو اس لیے زنا نہ کرو، 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے، لیکن زنا کے قریب بولو مت پڑھو، زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے، اور زنا سے بھی، اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی ہے، شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بولو زنا کی طرف۔ اور لڑکیوں سے دوستیاں، جو جتنے نمبر ہیں نا آج مقدس رات ہے، ڈیلیٹ کر دو سارے، صرف 4 رکھو، یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے، ایگری نہیں ہو مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے۔ وہ لڑکیاں بھی گھسیٹتی ہیں، چسکے لیتی ہیں، ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں، پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو،
मलेशिया में क्या होता है, 10-10 साल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद शादी के अगले दिन तलाक हो जाती है। गोरे भी ऐसे ही करते हैं, 50-50 साल में बच्चे उनकी शादी हो चुकी, बच्चे पहले होते हैं, बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं और अगले दिन फिर तलाक हो जाती है उनमें। ये बकवास है भाई। शादी से पहले की जिंदगी में और बाद में जमीन और आसमान का फर्क है। अक्सर ये जो सेटिंगों की शादियां हैं ना, जिनमें मैं नहीं कह रहा मोहब्बत की शादी मत करो, मोहब्बत की शादी और सेटिंगों की शादियों में फर्क है। जहां अट्रैक्शन है वही करो, लेकिन जब दोस्ती हो गई ना जहां पे, अब गालिब ये कि वहां शादी कामयाब नहीं होगी आपकी। दोस्ती लगानी ना अपने लड़की से, घंटों घंटों लगे रहते हो फोन पे, अब खतरा है कि शादी के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका, उड़ जाएगा। तो दोस्तियों के बाद निकाह अक्सर नाकाम होता है। हाँ, मोहब्बत वाला निकाह तो करना चाहिए, तो है कि जहाँ मोहब्बत हो वही निकाह करो। तो दोनों में बड़ा फर्क है। तो 4 नंबर रख लो और उनको चारों को पैगाम भेज दो। अब आप सेलेक्ट कर लो इनमें कौन सी वाली है, इस्तिखारा भी कर लो। तो उसके बाद फिर बोलो भाई मैंने बयान सुना है और मुफ्ती साहब का बयान मैंने सुना है, लेकिन मुफ्ती साहब की बात नहीं, ये बात किसकी है, अल्लाह की बात है। मुफ्ती साहब क्या भाई, मुफ्ती साहब तो अंडा मोड़ में रहने वाला एक आम से इंसान है, लेकिन बात उसने कुरान की है, अल्लाह की है, जिस अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया। तो इस सिलसिले में मैं आपके यहाँ पैगाम भेजना चाहता हूँ। तो मुझे हाँ या ना में 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। क्या चाहिए 3 दिन के अंदर? हाँ या ना, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। कोई और मेरे बारे में पूछना है, तनख्वाह से मुताल्लिक पूछना है, तो डोले वोले तो तुमने फेसबुक की तस्वीरों में देख लिए होंगे। आजकल तो कोई तमीज से तस्वीर ही नहीं रखता फेसबुक पर। स्टाइल देखो, यूं करके खिंचवाई हुई होगी। मैं जब किसी से मांगता हूँ ना, कोई जानने वाला, कोई रिश्ता विश्ते का, कि यार अपनी तस्वीर, टेढ़ी मेरी तस्वीरें भेज रहा होता है। स्टाइलिश थे सब भाई। मैं तो रिश्ते कराता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही कोई करीबी हो भाई, तू तमीज से खड़ा हो जा, सीधा भेज दे तस्वीरें। वो भेजेगा साहिल समंदर की, यूं करके घूम रहा है ना, आधा यहाँ है आधा। वही इब्तिदाई इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। शायर कहता है लगता है मेरे महबूब की ये आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। जैसे महबूब, औरतें भी इसी तरह कर रही होती है ना, साइड पोज हो रहा है और ये मर्द भी ऐसे ही कर रहे हैं भाई। वो पूरा अपने आप को मुंह दिखा दे, तू सामने से कैसा है, तो नहीं स्टाइल। तो आपने क्या करना है, उन चारों को जो कमा रहे हैं, वो चारों को क्या करें, बोल दें भाई ये 4 सेलेक्टेड है, बाकी तो बगैर बताए ब्लॉक कर दें। थोड़ी जो आपको लगे कि नहीं ये नहीं शादी हो सकती, ब्लॉक मारो यार उसको। और 4 जो है उनमें से आप उनको पैगाम भेज दें और बोल दें कि भाई 3 दिन के अंदर मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना। तो आए, ऐलान तुरान करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे बारे में तुम्हें मालूमात चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मालूमात दे दें उसको, हाँ हो जाए, चलो भाई अब निकाह होगा। डायरेक्ट क्या होगा, मंगनी मंगनी नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा, निकाह होगा। चलो जी कोर्ट में चलते हैं या मस्जिद में मौलवी साहब के पास चलते हैं, जहाँ भी आपकी मर्जी हो भाई, जाके निकाह करो और रुखसती करके मार्केट से उसको शार्ट करो, ठीक है ना। ऐसी की ऐसी फिल्मों में देखा होगा ना, घोड़े पे लेके भगा दिया, तो ओरिजिनल में भी करो ये, लेकिन फिल्मों में तो पता नहीं कहाँ भगा के ले जाता, तो घर में लेकर आओ उसको। अब्बा घर में नहीं घुसने दे रहे तो किराए पे एक दूसरा घर ले लो। अब्बा के भी बड़े मसाइल हैं यार आजकल, बहुत ज्यादा मसाइल हैं अब्बा के, करने ही नहीं देते। तो आपने और किराए पे घर ले लो। एक आध बच्चा पैदा होगा, अब्बा को लाके दिखाओ अब्बा आपका पोता है, तो अब्बा को पोते से वैसे ही बड़ी मोहब्बत होती है, प्यार आएगा। अब्बा कहेगा ले आप बहू को भी ले आएगा, तो फिर एक और कर लो। बोलो अब्बा जब क्या है? तो ऐसे 4 पोते हो जाएं तो क्या जा रहे हो। तो खुलासा ये मेरे भाई, जिना से क्या करो, तौबा। आज भी बड़ी रात है, रात को अल्लाह से दुआ, अगर किसी से खुदा न ख्वास्ता ज़िना हो गया, गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से मांगे अल्लाह इस अजाब से मुझे हमेशा के लिए बचा ले, शराब से बचा ले। शराब नहीं छूटती, लेकिन छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। मैं अपने एक दोस्त का वाकया सुनाता हूँ ना, इंडियन, नशे के आदी थे। कहते हैं मैं नशा सिर्फ पीता नहीं था, करता नहीं था, बेचता भी था, बहुत खतरनाक नशे किए। कह रहे जब तौबा का तबलीग में सहरोजा लगा था, तबलीग ने भी बड़े बड़े लोगों को इंसान का बच्चा बनाया यार। कह रहे सहरोजा लगा, मैंने कहा कि अब बस सब खत्म। कैसे खत्म करें भाई, तड़पता है जिस्म। कहते हैं मैंने अपने आप को घर के अंदर 6 महीने के लिए बंद कर दिया। माँ से कहा मुझे यहीं खाना मिल जाए, माँ मैं 6 महीने से पहले इस कमरे से बाहर नहीं, चीखूंगा, दीवारों से सर मारूंगा, कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मरूंगा यहीं मरूंगा, खाना पीना मुझे यहाँ मिल जाए, थोड़ा धूप रोशनी का इंतजाम था कमरे में, जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाऊंगा। कह रहे क्यों, मुझे जुम्मा पढ़ने जाता ना मैं अगर, तो मेरे वो
छुट्टे वाले दोस्त मिल जाते हैं मुझे वहाँ पे। फिर उनको देख के ख्याल आता है कि जुम्मे के बाद एक अगर हो जाए तो क्या चलता है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, जुम्मे के छोड़ने का गुनाह नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े अजाब से बचने के लिए ये कर रहा है कि उसको पता है जुम्मा पढ़ूंगा तो फिर छुट्टे पे, तो ऐसे जुम्मे का क्या फ़ायदा। तो कह रहे मैंने बस शरी मसला मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने कहा अल्लाह मुझे माजूल समझेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा जुम्मा भी। कह रहा घर में नमाजें पढ़ी, अपने आप को मसरूफ रखा, सोता रहा। तो 6 महीने तो बहुत होते हैं, नशा ऐसा टूटा है। कह रहे सिर्फ नशा नहीं खता, ऐसी सेहत अच्छी हो गई माशाल्लाह, नशा भी टूट गया। और कह रहे मुझ में कुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो गई है, कुव्वत इरादी। लोग कहते हैं ना मैं ये काम करना चाहता हूँ, होता नहीं है। कह रहे मैं जो करना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी, कुव्वत इरादी मजबूत हो जाती है इंसान। इसलिए भाई जो नशा कर रहे हैं, पीने पिलाने का मामूल है, छोड़ दें। समझते हो कि नहीं समझते, आइस ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो तौबा की रात है, इसमें अल्लाह से इन गुनाहों की तौबा। और सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी जिनकी वजह से ये डाकू क्या कर रहे हैं, सिंध हुकूमत में सारे बुरे नहीं हैं, जो इन हालात के जिम्मेदार हैं। स्पेसिफिक वहीं पे दुआ भेजना है, सनोकल सारे ही लेटे हुए होंगे। जो इन हालात के जिम्मेदार हैं, मैं नाम भी बता सकता हूँ कौन है, लेकिन हमारे शख्सियत से वो नहीं है, हमें क्या करना है। जो भी जो मुतल्लिका उमूर के जिम्मेदार होते हैं ना, तो कहो कि अल्लाह जो भी है, जिस नाम का भी है उसको हिदायत है, हिदायत के काबिल नहीं है, उससे हमें जान छुड़ा लेते हैं। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। जल्दी जल्दी बताओ, सवाल आए बहुत सारे भाई। नमाज पढ़ते हुए या तरावी या कुरान पढ़ते वक्त मुझे गैस का मसला है। गैस का तो पूरे मुल्क में मसला है मेरे भाई, क्या ख्याल है? गैस ही तो नहीं आ रही, चूल्हा जलाओ, सहरी के वक्त में गैस गायब हो जाती है, और आपको गैस का मसला है यार। तो आप सुई गैस वालों से राब्ता करें, बोले मेरे पास कुछ इजाफी गैस है, सही है ना। बहरहाल गैस का मसला है, तो इसको रोक कर इबादत करना जायज़ है, लेकिन ये कि पेट से ख़राब होता है। पूछा गैस रोक के नमाज़ पढ़ सकता हूँ, कर सकते हैं। गैस खारिज करके नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, रोक के तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पेट ख़राब होता है इससे। तो उसका हल ये है कि हल्के हो जाएं, फिर आराम से पढ़ लें। बहुत से लोगों को अक्सर शक होता है कि अबे फिर दूसरा भी गैस का मसला है यार। देखो, ये सवाल के बजाय, पढ़ने के बजाय मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब से सवाल भी समझ में आ जाएगा। जब तक 100% यकीन ना हो गैस निकलने का, उस वक्त तक वुज़ू नहीं। बहुत लोगों को ऐसे शक होता है, पता नहीं गैस निकली है, हवा खारिज हुई है, ना ना, इतना यकीन हो कि कसम उठा के बोल सके कि हाँ भाई वुज़ू टूटा है। पेशाब के कतरे का भी यही है, शक होता है कतरा निकला है कि नहीं निकला। जब इतना यकीन हो ना कतरा निकलने का कि सामने वाला पूछे कि यकीन है, आप कसम उठा के बोलें। बाज़ लोग कहते हैं अब हमें ये नहीं पता चलता कि हम कसम उठा के बोल सकते कि नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब यकीन नहीं है। तो जब तक यकीन ना हो उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटता। मेरी उम्र 25 साल है, 10 महीने मेरी शादी शौहर की जुल्म ज़्यादती की वजह से जनवरी 2024 में खुला का मुकदमा दायर किया। इस महीने फैसला आ जाएगा तो मैं इद्दत का टाइम क्या होगा, और क्या मैं इद्दत में जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ वालदा और 2 बहनें हैं। देखें, खुला में जो केस फाइल किया जाता है ना, तो पहले मुफ्तियान किराम से पूछ लिया करें, ताकि वो ऐसा तरीक़ा आपको खुला का बताएं जो वैलिड हो, और वो खुला शरअन भी कंसीडर किया जा सके। क्योंकि जज इसका ख्याल नहीं करते, नोटिस गलत जगह भेज देते हैं। बाज़ दफ़ा आप जिसको जुल्म समझ रही हो वो शरीयत की नज़र में जुल्म होता नहीं है, वो आपके बेसिक हक़ूक़ पूरे कर रहा होता है। तो जब भी खुला का केस कोई औरत शौहर के जुल्म की वजह से फाइल करे तो पहले राब्ता कर लिया जाए। तो उलमा बता देते हैं भाई ये वजूहात अगर हैं तो आप खुला ले सकती हैं, नहीं है तो फिर एक तरफा खुला नहीं ले सकती। तो ये हर एक की अपनी राय पे थोड़ी, तो शरीयत का तो अब जब आपने खुला ले लिया है और आपने कहा वो वाकई जुल्म ज्यादती करता था, तो खुला के पेपर कहीं जमा करा दें ताकि मुफ्तियान किराम उसको देख लें। दारुल उलूम कुरंगी है, बिनूरी टाउन है, जामिअतुर रशीद है, कहीं भी जमा करा दें, वहाँ से फतवा लें बाकायदा कि ये खुला शरीयत में हो भी गया है कि नहीं हुआ, ताकि वो देखेंगे जज ने उस प्रोसेस को पूरा किया है कि नहीं किया। जज तो आजकल बैठे हैं बस डिग्रियां पकड़ाने के लिए। तो अगर फिर वो वाकई हो गया है तो फिर जो है वो इद्दत जिस दिन जज ने फैसला सुनाया था उस दिन से इद्दत शुरू होगी। और वो 3 मेंसेस हैं, बाज़ उलमा के नज़दीक 1 मेंसेस हैं, दोनों तरह हदीसों में हमें मिलता है। तो जब ज़ाहिर है दोनों तरह के दलाइल हों तो फिर फ़ुक़हा का इख्तलाफ होता है। तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक 1 हैज़ और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक 3 हैज़ है। तो 3 मेंसेस जब गुजर जाएँ तो आप जहाँ चाहें निकाह कर सकती हैं। इद्दत में घर से निकलना जायज़ नहीं है, लेकिन कमाने की मजबूरी हो
تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں. لیکن دن میں جائیں, زینت اختیار نہ کریں. زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں. سادہ کپڑوں میں جائیں, اپنے جاب نپٹائی, واپس گھر میں. اچھا مفتی صاحب, اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا مل کر رہے گا, اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے, تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو. آپ کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا, اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے, چائے پی لیں, ناشتہ کر لیں. بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے, جو انڈا, وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا, اس لیے میں جا رہا ہوں. بات بالکل صحیح ہے. وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا, لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی. پھر لنچ سامنے آئے گا, کہیں گے بھئی آئیے لنچ کر لیں. آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, میں نہیں کھا رہا, جاؤ. پھر رات کے ڈنر میں اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے, ڈنر آیا, کھا لیں بھائی, اٹھ کے یہاں سے آ جائیں, ہاتھ دھو کے دسترخوان میں بیٹھ جائیں. جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے, اپنی طرف سے نہیں, بخاری کی حدیث نمبر فلاں, مسلم کی حدیث نمبر فلاں, قرآن کی آیت, جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, تم کھاؤ, میں یہیں بیٹھا ہوں. 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا حشر ہوگا, قبر میں جائے گا, قبر میں فرشتے آئیں گے, بے غیرت خودکشی کی ہے, چترول لگیں گے. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی, میں نے تو کس پہ توکل کیا؟ اللہ. تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا. تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے, کہے گا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا, رو مت. اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا. تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا, لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا؟ بات اصل میں یہ ہے, تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے. تو ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا, تقدیر کا, پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے, اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا, بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا. بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا, ادھر لے کر آ, میں کھاؤں گا, حلق تو اترے گا, اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا. تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا, اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے. مقدر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے. ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے؟ ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے؟ ادھر بارڈر کراس کرو گے, ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہے ہیں تمہارا کہ تشریف لائیں. تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب, عبادت کے بعد بھی دل میں سکون نہیں مل رہا ہو, بے چینی محسوس ہو, تو کیا حل ہے؟ کرتے رہیں عبادت, اس نیت سے نہ کریں کہ سکون محسوس. سمجھتے ہو آپ کا کام ہے, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ کرتے رہیں, سکون انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آنا شروع